مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باب وجوب امره اهله واولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. یہ اس کتاب میں جو ہم ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اس میں ایک باب یہ قائم کیا ہے جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے خود صرف اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والے، بیوی بچے اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھے جاتے ہیں، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے ذمہ فرض ہے. یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات قائم کیا ہے. اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جگہ جگہ آئے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ
ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد استعمال فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں بڑا پیار ہے، اس عنوان میں، تو خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کر، کہ اے فلانے، نام لے کر پکارا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے۔ فرض کرو کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے بیٹے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا، بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث فقیہ، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ سب لوگ کوئی اس کو ان کو شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی علامہ کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت باقاعد حیات تھی، اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگی، تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دعا دیا بیٹا جیتے رہو۔ یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا علامہ کے لیے، اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا کو شیخ الاسلام کہہ رہی ہے، وہ علامہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں بڑا چنگا لگتا تھا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں، یعنی ہمارے والد ماجد کے گھر میں آنے میں میرے دو داعیے ہوتے ہیں، ایک داعیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا، اور دوسرا داعیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں یہاں پر، اس میں جو لطف آتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں اور معلوم نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، اس کو قدر ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا، تو یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے، یہ بڑی پیاری ادا، بہت ہی مشفقانہ ادا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کرتا۔ تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو بات کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، محبت سے بھری ہوئی، خیر خواہی سے۔ تو اس انداز خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔
آگ سے بچاؤ. کیسی آگ سے بچاؤ؟ آگے اس کی آگ کی صفت بیان کرنا کہ وقودها الناس والحجارہ. وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، کوئلے نہیں، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور ایسی آگ کے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ، تند خو اور شداد، سخت مزاج، اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرهم. اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے، مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا. نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے. آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے، دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، سب سے اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن گھر جا کر دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق. یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے. یہ اس کا رخ مشرق پر، ان کا رخ مغرب پر ہے. نہ ان میں نماز کی فکر، نہ ان میں فرائض دینیہ کو بچا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر. ایک گناہوں کے سیلاب میں رہ رہی ہے، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں صبح اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیجیے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو دوسری طرف جا رہی ہوں تو میں کیا کروں. ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائض میں شامل تھا. اس میں کوتاہی کی تو مواخذہ ہوگا. اللہ، عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر. فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے. اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرف جو عام طور سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی کچھ دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں سکھاؤ، دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ایک جواب کثرت سے سننے میں آتا ہے. وہ یہ کہا ہمیں تو بڑی کوشش کی، کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہے، معاشرہ اتنا خراب ہے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، جا رہے ہیں دوسرے راستے. ہمیں تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، سبھی کچھ کیا، لیکن کیا کرے کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے جا رہے ہیں. تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے. کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا. نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہ بچا سکے. تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے. اب کیا کریں؟ یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے. قرآن نے یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے اس شبے کا جواب دیا. شبے کا جواب یہ دیا
کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بے دینی سے بچانے کی، تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا، اصولی طور پر تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے، کوشش کس درجے کی۔ یہ آپ کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ سے بچا۔ فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے، بہت بڑی خطرناک آگ، جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوش منظر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا کرو؟ کیا یہ اس پر اتفاق کرو گے تو وہیں سے دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے رہو کہ بیٹا نا مت جا، یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں داخل ہوگے تو کہہ جاؤ گے، مت جاؤ۔ کیا صرف زبانی کہنے پر اتفاق کرے گا کوئی باپ کوئی ماں کہ دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا کہہ دیا وہ اس کے باوجود اگر داخل ہو گیا تو کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا کہ میں تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا زبان سے، نہیں مانا تو میں کیا کروں، آگ میں خود ہی کود گیا۔ کوئی ماں باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر واقعی ماں ہے، واقعی باپ ہے، تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر۔ جب تک آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لے آئے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اس واسطے صرف زبانی سمجھانے پر، زبانی پیمائش پر اکتفا نہیں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو یا زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو وہ جہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا، زبانی طور پر سمجھا دیا بس کافی؟ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ آگ سے نہیں بچا سکے، تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً 900 سال لگاتار کوشش کی اس کو راہ راست پر لانے، نہیں آیا۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر کھڑے ہو کے بیٹھے کوئی ہمیں تو کہتے۔ تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ، حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر ویسے نہیں بچا رہے تو فریضہ ادا نہیں ہو۔ اس طرح آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے میں، یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پہننے کا انتظام اس کا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں۔ ہمارے جاننے والے تھے ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تہجد گزار، تو وہ دن کہنے لگے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں، لڑکے کو نے کہیں اپنا جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمت اچھی کوئی مل گئی، کیا ہو گیا، تو بڑے خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ بھائی ماشاء اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی، بڑا معاشرے میں اس کا مقام بن گیا، ذرا بے دین تو ہو گیا، ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنا۔ اب یہ کہ ذرا سا اس کو اس طرح ذکر کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا، تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا سی معمولی سی یہ گڑبڑ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خود بڑے دیندار اور بڑے تہجد گزار۔ وہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا
اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ سمجھنے رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بھائی ذرا معائنہ کرو اس کا کیا بیماری ہے، کیا ہے، یہ کچھ ہل جل نہیں رہا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سب چیز ٹھیک ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے، تو اور سب ٹھیک ہے، ذرا سی جان نکل گئی۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کیریئر بنا لیا، ذرا سا بے دین ہو گیا۔ تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو، لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا۔ یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فکر ہے، دین کی طرف توجہ نہیں۔ بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف کروائی؟ یہ سب تہجد گزاری کی اور نمازیں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی، اگر یہ ایسی ناقابل توجہ بات تھی آپ نے اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا آپ نے کسی طرح۔ تو شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم ہو، بچے پیدا ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، کتا بلی، لیکن اللہ کا نام نہیں، دین کا ذکر نہیں۔ اب اس وقت وہ نسل آ گئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے 40 سال کے دوران وہ نسل آ کر اس نے زمام اقتدار سنبھال لی اور زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالج کی طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کو یہ اہلیت موجود نہیں ہے، ناظرہ بھی پڑھ نہیں سکتے، جماعت صحیح نہیں آتی، ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سنبھال لیا۔ اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، جن کو نماز پوری طریقے سے صحیح نہیں آتی۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کتنے کا کہاں کس انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کیا جائے، اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف خیال نہیں، فکر نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ایک سنت ہے حدیث میں بیان کرنا کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث سے اس کا مضمون ہے۔ ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا گناہ کرنے، تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، کر تو رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مضمون کر کے دیکھو۔ تو یہاں بھی صورتحال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو راضی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریئر اچھا بن جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے، اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، دین نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو جاتی۔ دیکھ لو معاشرے کے اندر، دیکھ لو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کس طرح ماں باپ کے لیے بعض اوقات عذاب بنی ہوئی ہے، اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اس کے لیے بھیج دیا بے دینی کے ماحول میں، آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں۔ اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلا بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی خانہ نہیں، ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں، تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کام کے لیے پڑھایا تھا، اب یہ اس نے جا کے نہیں کرنا۔ ارے بھائی تم نے چلایا اس کو اس راستے پر جو تمہارے خرچوں پر مسلط ہے، وہ تو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو وہ تو
وہ اس معاشرے کی تعلیم ہے اور اس معاشرے کی تہذیب ہے جس میں جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہاؤس، کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اب اس بوڑھے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، وہ باہر رکھا جائے گا، اور صاحبزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ وہاں تو سنا ہی تھا کہ ہم نے بہت مغربی ملکوں کے بارے میں کہ اولڈ ایج ہوم جس میں باپ پڑا ہوا ہے بوڑھا، تو وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اولڈ ایج ہوم کے آدمی نے، مینیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اطلاع دی، تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا، تو برائے کرم ذرا ان کی تدفین کا انتظام کر دیجیے اور بل مجھے بھیج دیجیے، میں ادائیگی کر دوں بل۔ تو یہ تو وہاں کا بات سنی تھی۔ ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک قائم ہو گیا ہے اولڈ ایج ہوم، اور وہاں پر بوڑھوں کے اس کا انتظام ہے، اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، تو بیٹے صاحب جو ہے انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن بعد میں آنے سے بعد کہتی کہ صاحب مجھے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، فلاں کام ہے، اس بات سے میں نہیں آ سکوں گا، آپ ہی اس کا بندوبست بھی کر دیں۔ تو یہ ہے وہ اولاد جس کو تم نے جس کو راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کیا، تو وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ یہ حدیث کا مضمون کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط ہے، وہ مسلط اور محشر ہو رہے ہیں کہ صاحب اولاد دوسرا سے بچا رہے۔ ارے بھائی نہیں جائے گی تو جب تم نے شروع سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا کہ جس کے اندر اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا تو انجام یہی ہونا۔ اندرون قار دریا تختہ بندم کر گئی، باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار بات۔ تو سمندر کے اندر تو تم نے مجھے جب ہو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ دامن تر مت کر۔ تو پہلے تم اگر اس کو کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، اس کو کچھ حدیث سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کارآمد، کیا کہ ایک علم اگر چھوڑ کر گیا جس سے کہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی تصنیف کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ پڑھا رہا تھا کسی کو، اس کے شاگرد اس علم سے بہرہ ہو کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی صبح کوئی کنواں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے حق میں دعائیں کرے، تو وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے تو اس کا عمل دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل جاری ہے، کیونکہ اولاد جتنا کچھ کر رہی ہے اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ سب باپ کے نام اعمال میں لکھا۔ تو یہ اگر پڑھایا ہوتا اور یہ اگر سکھایا ہوتا تو یہ انجام نہ، لیکن کیونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں، اس واسطے یہ انجام آپس کے سامنے نظر آ رہا۔ تو بھائی یہ اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ اتنی ہی لازمی ہے جتنی کہ اپنی اصلاح کی فکر۔ اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا سمجھا دیا، یہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کی فکر اس کی طرف اسی طرح پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آگ سے آگ نظر آ رہی ہے سامنے دہتی ہوئی، اس سے بچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو اٹھا نہ لیں۔ اسی طرح یہاں پر اور سارا قرآن بھرا ہوا اس حکم کی تاکید، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان
نہیں حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وفات ہونے لگی، سارے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا۔ کوئی جمع کرتا ہے اس خیال سے کہ بیٹا میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح تم کماؤ گے، کس طرح کھاؤ گے، کیا تمہارے کھانے کمانے کا انتظام ہوگا۔ وہاں جمع کر رہے ہیں، جمع اس لیے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، کیسے کرو، کیسے زندگی کرو۔ فکر ہے تو یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ اور بات صرف اولاد اور اہل و عیالی کی نہیں، جتنے بھی ماتحت ہیں جن کے اوپر انسان مؤثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک افسر ہے کسی جگہ، اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین کے راستے پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا۔ ایک استاد ہے، اس کے ماتحت شاگرد پڑھتے ہیں، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو براہ راست پہنچانے کے سلسلے میں کیا کام کیا۔ ایک مستاجر ہے، اس کے تحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں، اس سے سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے سوال ہوگا اپنی رعیت کے بارے میں۔ تو یہ آیت ہے جس سے اس باب کا آغاز کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ایک بات اور حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اسی آیت کے تحت۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو ایسے کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب آگ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے نا انسان کہ بھائی آگ سے بچاؤ۔ کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ ہمیں نظر تو آ نہیں رہی، اس وقت تو کوئی آگ سڑکتی نظر آ رہی ہے، تو لیکن کہاں یوں جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے موجود ہے۔ تو ہمارے مالک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت یہ جتنے گناہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، گناہ ہوتے ہوئے جتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں آگ ہے، چاہے دیکھنے میں کتنے لذیذ معلوم ہو رہے ہوں، خوش منظر معلوم ہو رہے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے۔ اور یہ دنیا جتنی ہے یہ ان گناہوں سے بھری ہوئی، یہ در حقیقت خود دنیا ان گناہوں سے جہنم ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کی در حقیقت حس، اللہ بچائے، گناہوں سے مانوس ہو کر حس مٹ گئی۔ اس واسطے گناہ کی ظلمت، گناہ کی آگ محسوس نہیں ہوتی، اس واسطے کہ حس مٹ گئی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حس عطا فرماتے ہیں، ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، تو ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں نظر آتا یا ظلمت کی شکل میں نظر آتا۔ میں نے آپ حضرات کو پہلے سنایا تھا، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر کھانا کھانے چلا گیا، دعوت تھی کی، وہاں کھانا میں ایک لقمہ کھا لیا، لقمہ کھاتے ہی احساس ہوا کہ کچھ یہ گڑبڑ ہے، یعنی انصاف کی آمدنی یہ شاید حلال آمدنی نہیں ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً آمدنی حلال کی نہیں، تو وہ لقمہ جو حرام آمدنی کا تھا نادانستہ طور پر چلا گیا حلق کے اندر۔ تو فرماتے تھے کہ اگرچہ نادانستگی میں گیا تھا، بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا، لیکن 2 مہینے تک اپنے قلب میں ظلمت محسوس کرتا ہے۔ 2 ماہ تک اس حرام لقمے کی ظلمت مجھے محسوس ہوتی رہی، اور 2 مہینے تک یہ محسوس، یہ بار بار دل چاہتا تھا،
तो फलां गुनाह का इर्तिकाब कर लो, फलां का इर्तिकाब कर लो, फलां का इर्तिकाब कर लो। गुनाह के दाए ये पैदा हो उस एक हराम के लोग में। तो अल्लाह तबारक व तआला जिनके नफूस को मुजल्ला मुज़क्का फरमाते हैं, उनको इन गुनाहों की शिद्दत का एहसास होता है, इन गुनाहों की जुल्मत का एहसास होता है। हम लोग क्योंकि अल्लाह बचाए मानूस हो गए इन गुनाहों, इस वास्ते नहीं पता है। मैं कह रहा था कि जो हम लोग यहां पर शहरों में बिजली के आदी हो गए, हर वक्त शहर जो है वो बिजली के कुमकुमों से जगमगा रहा है। अब अगर बिजली चली जाए, चंद मिनट को भी चली जाए, तो बहुत खलती है। इस वास्ते के निगाहें आती हैं बिजली की रोशनी और बिजली की राहत की, वो राहत जब छिन जाती है तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है, वो जुल्मत बड़ी खलती है, बहुत बुरी लगती है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां जिन्होंने बेचारों ने बिजली की शक्ल ही नहीं देखी, देहात, वहां हमेशा अंधेरा ही रहता है, कभी बिजली का कुमकुमे सुलगते ही नहीं, जलते ही नहीं, तो वहां तो दिन रात जुल्मत रहती है। उनको कभी तकलीफ नहीं होती अंधेरे की, इस वास्ते नहीं होती कि उन्होंने बिजली के कुमकुमों की रोशनी देखी नहीं, इस वास्ते तकलीफ। और जिसने देखी है और उससे छिन जाती है तो उसको तकलीफ होती है। हम खुदा जाने कितने गुनाहों में दिन रात मुब्तला रहते हैं, लेकिन चूंकि इन जुल्मतों के आदी हो गए, इस वास्ते उसका एहसास नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ईमान का नूर अता फरमाए, हमें तक़वा का नूर अता फरमाए, तो पता लगे कि इस गुनाह में कितनी जुल्मत। तो ये गुनाह वैसा फरमाते थे कि सारे गुनाह दर हकीकत ये आग ही है। इसीलिए कुरान ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेटों में आग खा रहे हैं। ये अल्फाज है। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि आग खाने के माना यह है, ये मजाज है, इस्तिआरा है, कि आग खा रहे हैं यानी हराम चीज खा रहे हैं जिसका अंजाम बिल आखिर जहन्नम की आग की शक्ल में उनके सामने आएगा। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि यह मजाज वजाज कुछ नहीं है, इस्तिआरा नहीं है, यह हकीकत है। यानी वो जो हराम का लुक़मा खा रहे हैं वो वाकई आग है, इस वक्त बेहिसी की वजह से आग मालूम नहीं हो रही, हकीकत में आग है। तो ये जितने गुनाह हैं चारों तरफ फैले हुए वो हकीकत में आग हैं, हकीकत में अंगारे हैं दोज़ख के, हमें अपनी बेहिसी की वजह से नजर नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला जिनकी आंखें चश्मे बसीरत खोल देते उनको इनकी हकीकतें नजर आती। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही मुस्तनद रिवायतों में है कि वो जिस वक्त में कोई आदमी वुजू कर रहा होता या गुस्ल कर रहा होता तो उसके बहते हुए पानी में गुनाहों की शक्लें देख लेते थे। जब बहते हुए पानी में ये फलां गुनाह बहता हुआ जा रहा है, ये फलां गुनाह बहता हुआ जा रहा है, ये फलां गुनाह बहता हुआ जा रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो जब निकलते बाहर तो अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर निकला करते थे। किसी ने पूछा कि हज़रत आप हमेशा जब भी निकलते हैं तो कपड़ा डाल के निकलते हैं, क्या वजह? तो फरमाया कि भाई मैं कादिर नहीं कपड़ा उठाकर बाहर निकलने पर। भाई क्यों कादिर नहीं? इसलिए कादिर नहीं कि जब बाहर निकलता हूं तो कोई इंसान की शक्ल नजर ही नहीं आती। कहीं कोई कुत्ता जा रहा है, कोई खंजीर जा रहा है, कोई भेड़िया जा रहा है, कोई गधा जा रहा है, ये इंसानों की सूरतें इन सूरतों में नजर आती है। इस वास्ते कि गुनाह जो हैं वो इस शक्ल में मुतशक्किल होकर आ जाते हैं। तो इन गुनाहों की हालत अल्लाह बचाए वो हम लोगों के ऊपर, क्योंकि उसकी हकीकत मुनकशिफ नहीं, इस वास्ते इनको लज्जत का जरिया समझते हैं, राहत का जरिया समझते हैं। हकीकत में वो गंदगी है, हकीकत में वो नजासत है, हकीकत में वो आग है, हकीकत में वो जुल्म। तो हज़रत वालिद साहब फरमाते थे कि ये नहीं फरमाया जा रहा, आग दोज़ख की तो होगी, लेकिन ये जितने अमाल हैं ये सब आग। हर वालिद साहब जुमला ये फरमाया करते थे कि ये दुनिया जो भरी हुई है इन गुनाहों की आग से, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक कमरे के अंदर गैस भर गई हो। ये गैस
بھر گئی کسی کمرے میں، تو کیا ہے وہ آگ ہے. صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے. ایک دیا سلائی دکھاؤ تو پورا کمرہ دہک جائے آگ. اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جتنے بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ آگ ہیں. صرف ایک نفخہ سور کی دیر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ سب دہک اٹھے گا. آگ یہ ہے اعمال ہی درخت رفتہ کر. ان سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو. دوسری آیت اسی ذیل میں ذکر کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کرو اس نماز کی. خود بھی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. عجیب ترتیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ پہلے خود قائم کرو نماز اور پھر دوسروں کو اپنے گھر والوں کو حکم دو، لیکن یہاں ترتیب الٹی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود پابندی کرو اس کی. یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تمہارا اولاد کو یا گھر والوں کو کسی بات کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا، جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہ کرو. زبان سے تو کہہ دیا تم نے بھائی نماز پڑھو اور خود اہتمام ہے نہیں نماز، تو وہ کہنا بالکل بیکار جائے. لہذا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو، ان کے لیے ایک مثال بنو، ان کے لیے ایک نمونہ بنو. یہ نہیں کہ زبان سے ان کو تو کہہ رہے ہو اور خود مبتلا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بچے کو بلایا گود میں لینے کے لیے. بچہ آنے میں کچھ پسو پیش کر رہا تھا، تو اس نے بچے کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. تو وہ آ گیا بچہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کہا کہ کوئی چیز دیں گے تو واقعی دینے کی نیت تھی یا ویسے ہی دھوکہ دے رہے تھے بچے کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور موجود تھی، اس کھجور کو دینے کی میری نیت تھی. فرمایا کہ اگر نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوتا، جھوٹ ہوتا، جھوٹا وعدہ کر رہے ہو اس بچے سے، اور ایک طرف سے جھوٹا وعدہ خود کر رہے ہو اور اس بچے کو بچپن سے یہ دل میں اس کے ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی. اس کو یہ تربیت نہیں دیتی. تو پہلے خود عمل کر کے دیکھ دکھاؤ. تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بھی حکم دو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو. اور لفظ بھی استعمال فرمایا قرآن شریف نے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. عجیب لفظ ہے، پابندی کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لفظی معنی اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوپر صبر کرو. کیا معنی؟ کہ نماز کی پابندی میں نفس پر کچھ مشقت ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، اور نفس جو ہے وہ اس طرف جانے سے رکے گا. تو اس مشقت پر صبر کرو، اس مشقت کے اوپر کو برداشت کرو، تحمل سے کام لو، تاکہ وہی صفت تمہاری اپنے اہل و عیال کی طرف منتقل ہو. اللہ. اب آگے احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں
شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل ishad@dgcom.net.pk۔ ان کھجوروں میں سے چھوٹے سے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا کف کف۔ یہ اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی جیسے تھو تھو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، کس چیز کو بچے کو بچانے کے لیے کہ یہ نکالو اسے، تو کف کف یعنی یہ نکالو، اس کو پھینک دو۔ اما عالم کا نالا رسول الصدا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ایسے محبوب نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے لڑکتے بڑکتے، تو آپ ممبر سے اتر کر اور ان کو گود میں لے کر اٹھا لیتے ہیں، شفقت اور محبت کی حالت۔ اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا بعض نمازوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کندھے پر سوار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسی حالت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کندھے پر، اور جب سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے اٹھا دیا۔ تو اتنی محبت، اتنی شفقت، اور جب آ جاتے گود میں لیتے، اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ مبخلتم مجبنتم، کہ یہ اولاد جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے۔ اولاد کے خاطر آدمی بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، لیکن ایک کھجور نادان بچے نے، ناعمر بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی کھا جائے، پہلے ہی سے اس کو تربیت دینی تھی، لہذا فوراً نکلوائی اور کہا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کی تربیت چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں سے تربیت شروع ہوتی ہے بچے کی، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ایک عجیب سامان دیکھنے میں آتا ہے کہ اب جو نئے نئے ماں باپ بننے والے ہیں، جن کی اولادیں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کو عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر کہ ان کو اپنے بچوں کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو، غلط باتوں پر ٹوکنے۔ بھائی پہلے بھی آخر اولاد ہوتی تھی، ماں باپ محبت کرتے تھے بچوں سے، لیکن محبت کرتے تھے عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ اب یہ محبت اور لاڈ ایسی اس درجے پہنچا ہے کہ کتنی ہی بچے غلط کام کرتے رہے، غلط حرکتیں کرتے رہے، ماں باپ کو ٹوکنے کی کا رواج ہی ختم۔ بچہ کہ یہ چونکہ مرفوع قلم ہے، نادان بچے ہیں، لہٰذا ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے اور ان کو کوئی ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی وہ تو ہے ہی نادان، مرفوع قلم، تم تو نادان نہیں، تمہارا فرض ہے کہ اس کی تربیت دو، اس کی تربیت کرو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف، شریعت کے خلاف اور تہذیب کے خلاف، تو اس کا بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ اگر وہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو تمہارے اوپر وبال ہے اس کا، کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس بات کی عادت نہیں ڈالی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ کہیں غلطی نہ ہو۔ حضرت پہلے زمانے میں تو اتنا ہوتا تھا، اس کا خیال کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاملوی قدس اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے اپنا قصہ کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک تکیا چھوٹا سا جیسا بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو ذرا خوبصورت قسم کا، وہ ان کے واسطے ماں باپ نے بنا دیا تھا۔
وہ کہتے کہ مجھے وہ تکیے سے بڑی محبت بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے تو ہر وقت اس تکیے کو میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا, بڑا اس سے مجھے محبوب تھا وہ. تو ایک دن والد صاحب میرے والد وہ اپنا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہیں لیٹنا چاہ رہے تھے, کیا بات تھی, ان کو تکیے کی کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے. یہ میں نے اپنا تکیہ, اور فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح میں نے پیش کیا وہ تکیہ جیسے کہ اپنا دل نکال کے دے دیا باپ کو کہ ابا جی یہ میرا تکیہ لے لیجیے. تو جب میں نے یہ جملہ کہا تو والد صاحب نے ایک چپت رسید اور کہا کہ تو ابھی سے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے, ابھی سے تو نے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہنا شروع کر دیا. یعنی یہ تکیہ تو در حقیقت عطا ہے باپ کی, لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اپنا قرار دینا یہ غلط ہے. اس کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے ایک سبق رسید فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو برا لگا کہ میں تو اپنا دل نکال کے دے دیا تھا باپ کو, اور انہوں نے جناب اس کا جواب اس طرح دیا کہ ایک سبق لگایا. لیکن کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت برا لگا, لیکن آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتنی باریک بات تھی جس کے اوپر اس وقت تنبیہ فرمائی, اور اس کے بعد سے ایک ذہن کا رخ بدل. تو چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ ان کی طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے ماں باپ کو, تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. عن ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب کے معنی سوتیلے بیٹے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں, ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے, اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس واسطے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے, یعنی سوتیلے بیٹے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت شفقت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہا تھا, یعنی آپ کے زیر پرورش تھا. تو وہ ایک دن کا واقعہ سناتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ, کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے کے اندر ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا, یعنی کبھی یہاں سے لقمہ بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا. مختلف جگہوں سے میں لقمے لے لے کر اور کھا رہا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا, فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی, اے لڑکے بسم اللہ پڑھو. کھانا کھاتے وقت مجھے تاکید فرمائی کہ بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینی, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلی, اور جو حصہ تمہارے برتن کا تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. ادھر ادھر سے آپ بڑھا کر کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تربیت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح ادب سکھاتے تھے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, حضرت اکراش ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور صحابی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو آپ نے کھانا سامنے آیا, تو کھانے کے بعد کھانے کے دوران میں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ ایک والا یہاں سے, ایک والا آگے سے, کبھی ادھر سے لے لیا, کبھی ادھر سے لے لیا, برتن کے مختلف حصوں سے لینا شروع کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کر کہ یا اکراش کل من موضع واحد, اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ.
सब खाना एक ही जैसा है, तो इधर उधर से खाने से एक बदतहजीबी भी होती है, उसका रुख भी खराब होता है, मंजर भी खराब होता है, और बिला वजह बदसलीकी जाहिर होती है। तो एक जगह से कहते हैं कि मैंने एक जगह से खाना शुरू कर दिया। जब खाना खत्म हुआ तो एक बड़ा सा थाल लाया गया जिसमें खजूरें थी। अब खजूरें थी मुख्तलिफ किस्म, कोई घुली हुई खजूर थी, कोई खुश्क खजूर थी, कोई एक किस्म की थी, कोई दूसरी किस्म की थी, मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें उस थाल में बिखरी हुई थी। तो वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो मुझे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कि एक जगह से खाओ, तो मैंने अब बिल्कुल अपने सामने जो खजूर थी बस वही खानी शुरू कर दी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी यहां से उठाते, कभी वहां से उठाते। तो बाद में आपने फरमाया कि या इकराज कुल मिन हैसु शि'ता, या इकराज अब ये तुम जहां से चाहो खाओ, इस वास्ते कि वैनहु गैरु लौनिन वाहिद, ये जो खजूरें हैं जो मुख्तलिफ अक़साम की हैं। अब अगर एक ही तरफ से खाना शुरू करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा दिल चाह रहा हो किसी दूसरी किस्म को, तो उस वक्त हाथ बढ़ाकर वहां से ले लो, जहां से चाहो खाओ। तो ये अदब सिखाया कि अगर एक ही चीज है तो एक जगह से खाओ, अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो मुख्तलिफ अतराफ से खा सकते हो। इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी निगाह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा किराम और औलाद के लिए। तो भाई ये सारे आदाब खुद भी सीखने के हैं और अपने घर वालों को सिखाने के हैं। ये इस्लामी आदाब हैं जिनसे इस्लामी माशरा जो है वो मुमताज होता है। तो फरमाया कि या गुलाम सम्मिल्लाह तआला वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यली, और अपने बराबर से खाओ। फमा ज़ालत तिलका तिअमती बाद। अगर अबू सलमा कहते हैं कि बस एक मरतबा फरमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफी हो गया, सारी उम्र फिर मेरे खाने का तरीका यही रहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता, दाने हाथ से खाता और अपने सामने से खाता। वअन अम्र बिन शुअैब बिन अबीह अन जद्दिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिक़। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने औलाद को हुक्म दो नमाज का जबकि वो 7 साल के हो। 7 साल की उम्र के बच्चे को नमाज पढ़ने की ताकीद करना शुरू करो, तो नमाज का हुक्म देना शुरू करो। हालांकि अभी उसके जिम्मे नमाज फर्ज नहीं हुई, लेकिन उसको आदी बनाने के लिए 7 साल की उम्र से उसको ताकीद करनी शुरू करो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10, और जब 10 साल की उम्र हो जाए और अगर नमाज न पढ़े तो उसके ऊपर मारो 10 साल के बाद। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिक़, और जब 10 साल की उम्र हो जाए तो उस वक्त बच्चों के बिस्तर अलग अलग कर दो। एक बिस्तर में 2 बच्चों को न सुलाओ 10 साल की उम्र होने के बाद, बल्कि अलग अलग सुलाओ। तो पहला हुक्म तो ये दिया कि 7 साल की उम्र से नमाज की ताकीद शुरू कर दो। इससे मालूम हुआ कि 7 साल की उम्र से पहले उसको मुकल्लफ करना किसी चीज का ये मुनासिब नहीं। हमारे हज़रत हकीम उलमा मौलाना थानवी क़द्दसल्लाहु से ज़रूर फरमाते हैं कि इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि जब तक बच्चे की उम्र 7 साल तक न पहुंच जाए उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए किसी भी किस्म। यानी बाद लोग हजरत फरमाते हैं कि 7 साल से पहले रोजा रखवाने की फिक्र शुरू कर देते, रोजा रखवा दिया 7 साल से कम उम्र। हमारे हजरत थानवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद मुखालिफ कि 7 साल से पहले भाई अल्लाह मियां तो कह नहीं रहे रोजा रखने को, नमाज पढ़ने को, और तुम उसको 7 साल से पहले रोजा रखवाने की फिक्र में हो, तो ये ठीक नहीं। इसी तरह नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश 7 साल से पहले। इसी बात से कहा गया कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को
مسجد میں لانا بھی ٹھیک نہیں. سبھی آگے اتفاق سے بشرطے کہ اس بات کا خیال ہو کہ یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, کوئی گندگی وغیرہ نہیں مچائے گا, تو لا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے. لیکن اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا 7 سال سے پہلے سے, بلکہ ہمارے حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی 7 سال سے پہلے مناسب ہے. 7 سال سے پہلے کھیل میں جو کچھ پڑھ لے سو پڑھ لے, لیکن باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا کہ اس کو باقاعدہ مکلف کیا جائے کہ جیسے باقاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے, یہ مناسب نہیں. کھیل میں جتنا پڑھ لے تو پڑھ لے. آج کل یہ بھی عجیب رواج ہو گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوا اور اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی. ارے بھائی وہ 3 سال کی عمر ہونے کے بعد پہلے گھر کی تعلیم دے دو, کچھ اللہ رسول کا کلمہ سکھا دو, کچھ تھوڑا سا دین کی باتیں سمجھا دو, گھر میں جتنا کر سکتے ہو. باقی اس کو مکلف کرنا, باہر بھیجنے کا, باقاعدہ اہتمام کرنے کا, یہ کچھ اچھا نہیں. ہمارے بزرگ سے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے وہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھا وہ شخص. عجیب و غریب حالات, تو ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری. اور یہ جو حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے رگ میں پیوست کر دیجئے, میرے خون میں پیوست کر دیجئے, میرے جسم میں پیوست کر دیجئے, میرے روح میں پیوست کر دیجئے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا پوری طرح قبول ہو گئی. رگ و پے میں پیوست تھا قرآن کریم. تو حالانکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے, اور جب بچہ آ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ 7 سال سے جب تک 7 سال کی عمر نہ ہو جائے بچے کی, اس وقت تک اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا درست نہیں, اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی. اور اسی حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر رکھی ہے, نماز کا حکم دے رہے ہیں. اس سے پہلے مکلف نہیں کرنا, کہیں بوجھ نہیں ڈالنا. کھیل میں بچہ جو کچھ پڑھ لے سمجھ لے تو وہ ٹھیک. ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اب طرح اس کو بوجھ ڈالا جائے. یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کے ہونے کے بعد اس کو تادیباً مارنے کی بھی آپ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو مارو. لیکن یہاں بھی یاد رکھیے گا, یہ بچے کو مارنا ماں باپ کے لیے ہو یا استاد کے لیے ہو, یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ اس سے کوئی نشان نہ پڑے, مار کا کوئی نشان نہ پڑے. یہ جو بے تحاشا مارنے کی ریت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. حضرت یعنی جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے ہندوستان پاکستان میں, خاص طور سے مکتبوں میں مار پٹائی کا, اور مار پٹائی اتنی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خون نکل آتا ہے, زخم بن جاتے ہیں, اللہ بچائے نشان پڑ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا کانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی. اس لیے کہ معافی کس سے مانگے؟ اس نابالغ بچے سے. نابالغ بچہ تو معاف کرنے کا اہل نہیں. معافی نقصان تو اس کا کیا نا جو صاحب حق وہ نابالغ ہے, اور نابالغ آدمی سے معافی اگر معافی دے بھی دے تو شرعاً اس معافی کا اعتبار نہیں. تو اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. حضرت فرماتے اتنا خطرناک گناہ ہے. تو استاد کے لیے بھی گناہ اور ماں باپ کے لیے بھی کہ وہ اس طرح نہ مارے کہ جس سے وہ نشان پڑ جائے. ضرورت کے ماتحت جہاں بالکل ناگزیر ہو جائے صرف اسی وقت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے لیے بھی حضرت حکیم الامت مولانا کانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا یاد رکھنے کا. وہی بتا سکتے تھے یہ نسخہ. وہ فرماتے تھے کہ
جب کبھی ضرورت محسوس ہو اولاد کو مارنے کی یا اس کے اوپر غصہ کرنے کی تو اس وقت نہ کرو یہ کام جب غصہ آ رہا ہو، غصے کی حالت میں نہ کرو۔ غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے کرو، اس واسطے کہ اگر تبھی غصہ آ رہا ہوگا اس تبھی غصے کی حالت میں مارو گے تو حد میں قائم نہیں رہو، حد سے گزر جاؤ۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو چونکہ ضرورت مارنا ہے لہذا مصنوعی غصہ پیدا کر کے اور پھر مارو، تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ ہو۔ یہ حضرت فرماتے ہیں اور فرماتے کہ میں تو ساری عمر اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی کو کبھی غصے کی حالت میں نہ مارا نہ ڈانٹا، جب غصہ شروع ہو جاتا اور اس وقت میں پھر بلا کر اور ایک مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے اور وہ مقصد حاصل کر لیا تاکہ حدود سے تجاوز نہ، کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر انسان حد پر قائم نہیں رہا۔ اور اسی واسطے فرمایا کہ جس وقت، یعنی یہ کوئی کلی اصول تو نہیں ہے، حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اس وقت میں، ٹھیک اس وقت میں جا کر اس کو سزا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہر بے در میں ٹوک دینا، بار بار ٹوکتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو اور ایک مرتبہ بٹھا کر اور اس کا اگر کوئی سزا دینی ہے دے دو، لیکن وہ اس طرح۔ اللہ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی طبیعت میں، جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات یہ انسان اس میں بے قابو ہو جائے، تو اس میں حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کا بہترین علاج اور نسخہ یہی ہے جو ہمارے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کروایا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ضرور ہوا کہ کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے اگر ضرورت محسوس حالات کے مطابق۔ یہ بھی آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ مارنے کا تو یا تو بہت زیادہ اصلاح تفریح کا افراد کرتے ہیں اس میں اتنا کہ کوئی جس کے حد سے گزر جاتے ہیں، یا پھر دماغ سے نکال ہی رکھا ہے اس قضیے کو، یعنی یہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی مارنے نہیں چاہیے اولاد، تو یہ بات دونوں غلط ہے۔ وہ افراد ہے، یہ تفریح۔ راستہ انتقال کا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آخر میں وہ حدیث دوبارہ دہرائی ہے جو پہلے بھی آئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی زیر نگہبانی چیزوں کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں اس سے آخرت میں سوال ہوگا۔ الامام راع، امام یعنی سربراہ حکومت، یہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے آخرت میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور مرد نگراں اور نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے جو لوگ ان بیوی بچے، ان کی کیسے تم نے تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور جو چیز اس کے نگہبانی میں دی گئی ہے یعنی شوہر کا گھر، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ اس کا تم نے کس طرح نگہبانی کی۔ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، اور نوکر اپنے آقا کے مال میں
نگہبان ہے، یعنی آقا نے اگر پیسے دیے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک امانت ہے اور اس کی نگہبانی میں دیے گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جو کچھ اس کی نگہبانی میں دیا گیا ہے یعنی مال، آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا. لہٰذا فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں راعی ہے، نگہبان ہے، اور جن چیزوں کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اس حدیث کو آخر میں لانے کا منشا یہ ہے کہ بات صرف ماں باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں. گھر میں بیوی بچے ہیں، دفتر میں اگر کہیں آدمی ملازم ہے تو کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہوں گے. کوئی آدمی کوئی دکان چلا رہا ہے، اس دکان کے اندر کوئی آدمی اس کے ماتحت کام کرتا ہوگا. کوئی آدمی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، اس فیکٹری کے اندر کچھ عملہ اس کے تحت کام کرتا ہوگا. تو یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں. لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں بس اپنے گھر کے حد تک ہوں. اس واسطے کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان پر اگر تم بات کہو گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہو اور اس کا اثر وہ لوگ قبول کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے، تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا. تو اس واسطے جہاں جہاں بھی کوئی شخص ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، ان تک دین کی بات پھیلانے پہنچانے کی کوشش کریں. آج کل اس میں شک نہیں کہ زندگیاں مصروف ہو گئی، اوقات محدود ہو گئے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے آدمی جہاں بھی رہتا ہو کہ کچھ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ دین کی ایک بات اپنے ماتحتوں کو سنائے گا. کوئی کتاب پڑھ دے دین کی، کوئی بات سنا دے، کوئی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے کہ جس سے ان کو دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے. یہ کام تو کم سے کم کر سکتا ہے. اگر اسی کی پابندی کر لے تو شاید امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مال المستجيبين، يا مجيب دعوة المضطرين، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اطاعت کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ اطاعت کی محبت اور اہمیت ہمارے قلوب میں پیدا کر. یا اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت کرو. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا کرو. یا اللہ اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما، اپنی محبت پر محبت پر غالب فرما، اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے سنے اور پڑھے ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کم ہمت ہے، ہمیں ہمت عطا فرما. کم حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین طاعات پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین کو اور حاضرات کو کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما.
یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ ہمارے دوست محمد کریم صاحب جو ہمیشہ یہاں تشریف لایا کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، وہ ان کو کچھ دن سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک یا اللہ آپ کی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو مقبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔ یا نبی 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 رہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بٹھاؤ کل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، رہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بٹھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کوثر سے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی تیرا مایا، فضا میں نہ دیکھی سکے ظفر ستائش گونجتی ہے، فضا میں نہ دیکھی سکے ظفر ستائش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک